بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستوں جلگاؤں ضلع کے بھڑگاؤں میں 2 دن پہلے ایک دردناک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس کو ہر انسان جس کے اندر انسانیت ہو اور وہ انسان ہو، اس کو سن کر اس کی روح کانپ گئی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انسان بھی ایسا کام کر سکتا ہے، وہ کام جو درندے، حیوان اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ یعنی جانور اور حیوان اور درندے بھی ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 22 سال سے اوپر ہے اور ایک معصوم چھوٹی بچی 6 7 8 سال کی اس کی عمر تقریباً ہے، اور اس حیوان نے، اس درندے نے اس بچی کے ساتھ میں اتنی ناجائز، گندی اور نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہے کہ اس بچی کے ساتھ غلط حرکتیں کی اور اس کے بعد پھر اس کو مار دیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو ہر انسان نے جب یہ بات سنی ہوگی تو اس کی روح ضرور کانپی ہوگی۔ ایک تو نیچ حرکت اس کے ساتھ میں، بچی کے ساتھ میں کیا، اور پھر اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ واقعات ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں ایسا کیوں ہوتے؟ بہت ساری جگہ پر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے سماج کو، ذمہ دار لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ سرکار کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس واقعے پہ جو ہے تو غور و فکر کرے، ایک بڑا فیصلہ لے کہ ایسے واقعات نہیں۔ اگر سرکار یہ کام نہیں کرتی، سرکار کو کوئی لینا دینا نہیں۔ پورا ملک جل رہا ہے، یہاں تک کہ برہنہ کر کے عورتوں کو ملک میں بھگایا جا رہا ہے، ہزاروں کی بھیڑ ٹولی ان کے پیچھے ہے۔ بہنوں کو، ملک کی جو ہمارے دیش کی جو مہیلائیں ہیں ان کو جو ہے تو سر عام جو ہے تو ننگا کیا جا رہا ہے، ان پر ریپ، ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے تو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کتنی 40 لاکھ سے زیادہ مہیلائیں پچھلے کئی سالوں میں ملکوں سے غائب ہو گئی، اس کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے۔ سرکار اس کے لیے کچھ نہیں کرتی، یہ آپ کو، ہم کو خود کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک انسان جب بالغ ہوتا ہے تو وہ 14 سال کی عمر کے بعد میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اب جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے نفس میں وہ ساری خواہشیں ابھرتی ہے۔ جو مرد ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، یعنی مرد ہے تو یہ ساری چیزیں فطرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہے اور یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوگی، آئے گی، وہ دیکھے گا۔ اب موبائل کا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، تنہائی میں وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اب جب 14 سال کی اس کی عمر ہے تو 14 سال کی عمر سے ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اب یہ جب چیزیں آ رہی ہے تو یہ چیزیں اس کو غلط کام پر ابھارے گی، چاہے وہ کسی طریقے سے ہو، کسی طریقے سے بھی ہو۔ ایسے واقعہ سننے میں آیا کہ ایک مرد نے جانوروں کے ساتھ میں اس طریقے سے جو ہے تو حرکتیں کی ہے۔ جب اس کا اندر کا جانور جاگ گیا تو پھر اس نے جانور کے ساتھ میں حرکتیں کی ہے۔ تو یہ چیزیں کیوں آئے گی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا اور وہ جب دیکھے گا، اپنے آس پاس کا ماحول دیکھے گا، موبائل دیکھے گا، انٹرنیٹ کا سنے گا، دوستوں کے ساتھ میں، اس کے آوارہ دوست اگر اس کو مل گئے تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ میں ہوگی۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی وقتوں پر شادی نہیں کریں گے تو اس طریقے سے غلط گھٹیا حرکتیں وہ سماج میں کرے گی۔ اب یہ بچہ نہیں بلکہ جانور جس نے یہ جلگاؤں کے بھڑگاؤں میں جو حرکتیں کی ہے، اس کی عمر 22 سال ہے۔ جب یہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے تو 14 سے 15 16 17 18 19 20 21 22 کتنے سال ہوئے اس طریقے سے اس نے جو ہے تو نکالا کہ اندر سے اس کی جو ہے باڈی یہ تقاضا کر رہی ہے، جو اس کو چیز ملنا چاہیے، وقتوں پر اس کی شادی ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب یہ غلط طریقہ اس نے اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ کہا تھا، 1450 سال پہلے، کہ جب وہ بچے 10 سال کی 7 سال کی عمر ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کی عمر ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، علیحدہ بستروں پر ان کو سلاؤ، بھائی کو بھی بہن کو بھی، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں پورے، آپ اپنے سماج میں، معاشرے میں نظر دوڑاؤ کہ بچیاں عمر ان کی ہو رہی ہے، گھر والے شادی نہیں کر رہے،
क्यों? अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे वाला नहीं मिल रहा है, बड़ा घर नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए बच्ची को बिठाया हुआ है, शादी करने को तैयार नहीं। लड़के की शादी क्यों नहीं कर रहे? कि अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, अच्छा रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे, अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे, पैसे वाले लोग मिलेंगे तो शादी करेंगे। और फिर लड़कियों में न जाने कितने ऐब निकाले जा रहे हैं, और लड़की वाले मालदार पैसे वाला ढूंढने के चक्कर में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये हो रहा है माशरे में। ऐसे लोग जो है तो लालची लोग, जो पैसों के लालची है, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, उम्र बालिग इंसान 14 साल की उम्र में हो रहा है और फिर वो 25 साल तक 30 साल तक उसकी शादी नहीं हो रही, तो सोचो उसके दिल में क्या क्या जज्बे, ख्वाहिशात और चीजें उभरेगी, और फिर वो किस तरीके से उसके लिए वो गलत तरीका इख्तियार करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी और अहम है कि हम इस चीज की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि अब जमाना इंटरनेट का है, बेहयाई का है, फैशन का है, मेकअप का है, और ये सारी चीजें आप अपने बच्चों के लिए रोक नहीं सकते, उनको इससे बचा नहीं सकते। खुला है माशरा पूरा, हर जगह पर जो है तो ये चीजें फैली हुई है। तो अब हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की, लड़का हो या लड़की, वक्तों पर शादी कर दे। ये बहुत ही अहम और जरूरी चीज है, बहुत ही अहम है। ये इस्लाम की तालीम है, शरीयत ने हमको ये तालीम दी है। इतना अच्छा अपना हमारे पास में मजहब है, कुरान है, हदीस है। तो हम गैर मुस्लिम भाइयों को भी इसके फायदे बताए कि इसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या उस बच्ची का क्या कसूर था? बताइए आप। कौन बता सकता है कि उस बच्ची ने कोई कसूर किया होगा? कोई बता सकता है? उस बच्ची का कुछ कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं। एक मासूम बच्ची है वो, और उसके साथ इस तरीके से घटिया हरकत हो गई। उसके वालिदैन परेशान, माँ बाप परेशान, रिश्तेदार परेशान। जिसने किया वो जिम्मेदार, उसके घर के लोग जिम्मेदार, पूरा उनका समाज जिम्मेदार, माशरा जिम्मेदार। तो दोस्तों, ये घटिया नापाक हरकतें ना हो, इसलिए हम अपने बच्चों की वक्तों पर शादी करें, इस तरफ ज्यादा तवज्जो दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।